سورہ النمل رکوع نمبر 2 تلاوت۔ اس رکوع کی آیت نمبر 26 میں سجدہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن نشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین۔ سورہ النمل رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔ تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، اور یہ کہ میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہیں۔ اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں، ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی، اور میں شہر سبا سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ راہ نہیں پاتے۔
کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو؟ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں، میرا یہ فرمان لے جا، میرا یہ فرمان لے جا کر ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ سورہ النمل رکوع نمبر 2 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اور اللہ کے پاک کلام کو بہت پیار سے سننے والے خواتین و حضرات، اس رکوع کے آغاز میں سورہ النمل کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات سمجھ آ گئی، ایک عقیدہ مل گیا، قرآن سے ایک کنسپٹ مل گیا کہ جب نبی کا ذکر کرنا ہو، نبی کا کوئی واقعہ بیان کرنا ہو، نبی کی کوئی سیرت بیان کرنی ہو، تو اس سے پہلے نبی کی کوئی فضیلت یا نبی کی کوئی نعت پڑھ لیا کرو۔ آگے پوری صورت میں اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے، لیکن واقعہ ایک دم شروع نہیں کیا، پوری آیت آپ کے سامنے اللہ پاک نے بات کرنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور ان کے والد گرامی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی بڑی تعریف کی، ان کی شان بیان کی، تو پہلے نبی کی نعت بیان کی، پھر ان نبیوں نے جو خدا کی حمد کی اس کا تذکرہ کیا۔ تو پتہ چلا کہ نبیوں کا کوئی ایسی محفل ہو جس میں قرآن کا ذکر ہو یا نبی کا ذکر ہو یا دین کی بات ہو، اس میں جو پہلے نعت شریف پڑھی جاتی ہے، یہ قرآن کے اس آیت سے وہ نعت شریف کا فیض مل رہا ہے۔ لوگوں، کوئی بھی بات بیان کرنا چاہو میرے محبوب کی، تو پہلے میرے محبوب کی تعریف کیا کرو، میرے محبوب کی فضیلت بیان کیا کرو۔ کوئی بات کرو تو میرے محبوب کی نام لو تو بڑے تعظیم سے، ان کی شان بیان کرو، ان کی تعریفیں کرو، پھر اس کے بعد واقعہ بیان کرو۔ اب اللہ پاک نے ایک تعریف تو ان کی یہ کی کہ ان کو ہم نے بڑا علم دیا، پہلے ان کی یہ شان بیان کی، پھر ان کی اپنی ایک اور شان بیان کی، فرمایا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں پر ہمیں زیادہ عزت والا اور فضیلت والا فرمایا ہے۔ تو گویا نبی اپنے منہ سے بھی اپنی آپ تعریف کرے تو بھی یہ نعت ہے، اور کوئی بھی نبی کی تعریف کرے تو یہ بھی نعت ہے۔ تو گویا لوگوں، نبی نے وہ جو خود تعریف اپنی کی ہو یا اس کو بیان کر دیا کرو، یا خدا نے جو نبی کی تعریف بیان کی ہو، نبی کا ذکر کرنے سے پہلے اس کی نعت پڑھ لیا کرو، وہ تعریف بیان، یہ تعریف ہو رہی ہے نا۔ پھر کیا فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ یہاں وراثت بمعنی مال نہیں ہے، یہاں وراثت یہ کہ وہ جو داؤد علیہ السلام کو ہم نے تاثیر بخشی تھی کہ وہ اگر داؤد علیہ السلام پانی کے کنارے، پانی ایسے چل رہا ہے اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پانی اپنا چلنا بھول جاتا، پانی واپس مڑنے لگ جاتا، پرندے وہیں ٹھہر جاتے، چیزیں رک جاتی،
گردش لیل و نہار تھم جاتی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں اتنی تاثیر تھی، پرندوں کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے، اور جانور بھی، بے زبان جانور بھی رونے لگ جاتے، اور جب آپ تلاوت بند کرتے کتنے ہی پرندے گر کے مر جاتے جب آپ کی تلاوت رکتی تھی۔ فرمایا ہم نے وہی انداز، وہی سوز، وہی ساز، وہی رنگ، وہی آواز، وہی طرز جو ہم نے حضرت داؤد کو دی، وہی فیض ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان کو بھی عطا کیا۔ وہ فیض عطا کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ، اس سے یہ فیض ملا کہ نبی کا فیض نبی کی آل میں جاتا ہے، نبی کا فیض نبی کی آل کو ملتا ہے۔ تو اگر داؤد نبی کا فیض سلیمان کو مل گیا ہے تو پھر میرے محمد مصطفیٰ کا فیض فاطمۃ الزہرا کو ملا، میرے محمد کا فیض علی المرتضیٰ کو ملا، اور ان دونوں کا فیض حسن اور حسین کو ملا، حسن اور حسین کا فیض زین العابدین کو ملا، زین العابدین کا فیض حضرت باقر کو ملا، امام باقر کا فیض امام جعفر صادق کو ملا، امام جعفر صادق کا فیض امام موسیٰ کاظم کو ملا، امام موسیٰ کاظم کا فیض امام علی رضا کو ملا، امام علی رضا کا فیض امام علی تقی کو ملا، امام علی تقی کا فیض امام نقی کو ملا، حسن عسکری کو ملا، اور کائنات کے سادات کرام کے اندر جو فیض ہے یہ میرے مصطفیٰ کا فیض جاری ہے۔ الحمدللہ۔ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ یہ گویا نبی کے جو معجزے ہیں، نبی کی جو شان ہے وہ بیان کیا کرو۔ یہ کیا بیان ہے؟ یہ دیکھو پورے کے پورے بیان کو آپ غور سے سنو، اس میں کہیں نہیں لکھا کہ سلیمان تمہاری طرح بشر تھے، داؤد تمہاری طرح بشر تھے۔ لوگوں نے ایک گستاخ لوگوں کو بہانا ہاتھ آ گیا، ہر تقریر، ہر واز، ہر جلسہ، ہر خطاب، ہر درس، ہر کتاب، نبی اپنی طرح ہوتا ہے، نبی بشر ہوتا ہے، شرم نہیں آتی؟ قرآن پڑھو، اللہ کا پاک کلام۔ بے شک نبی کی بشریت حق ہے، نبی بشر ہوتا ہے، افضل بشر، اعلیٰ بشر، سید البشر۔ نبی کی بشریت کا انکار کفر ہے، لیکن ہر وقت بشر کی رٹ لگانا بھی تو گستاخی ہے۔ یہ پورا رکوع پڑھ لو، کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم نے ان کو بشر بنایا یا ان کی بشر کی شان کی بات۔ ٹھیک ہے وہ بشر ہیں، لیکن ان کی دوسری شانوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے مقامات، ان کے معجزات، ان کے کمالات، ان کا تذکرہ۔ سلیمان علیہ السلام نے سارے لشکروں کو جمع کیا، اور ہوا میں وہ لشکر اڑ رہا تھا کہ اچانک وادی نمل میں وہ اترنا چاہتے تھے۔ 3 کلومیٹر دور تھے، 3 میل دور تھے، 4 کلومیٹر بن گیا ہوگا، 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور تھے ابھی وادی نمل سے۔ اس میں لاکھوں کروڑوں چیونٹیاں تھیں۔ کتنی؟ لاکھوں کروڑ۔ وادی نمل جو ہوئی، میں نے لاکھوں کروڑوں میں شاید تھوڑا لفظ بولا ہے، اربوں خربوں چیونٹیاں تھیں وہاں پہ، وادی نمل۔ اس میں آپ اترنا چاہ رہے تھے، تو ان کی جو سردار تھی وہ لنگڑی چونٹی تھی، ایک ٹانگ اس کی نہیں تھی۔ وہ لنگڑی چونٹی نے دیکھ لیا کہ 3 میل دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے خطاب کیا اپنی چونٹیوں کو، اے چونٹیوں، لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لشکریوں کو پتہ ہی نہ چلے اور تم کچلی جاؤ، جاؤ اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ جب وہ ایسا کہہ رہی تھی، قرآن نبوت کے کانوں کی عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی سماعت بیان کر رہا ہے کہ 3 میل دور چیونٹی کسے پکار رہی تھی؟ نبی کو تو نہیں پکار رہی تھی، چیونٹی اپنی چیونٹیاں سے لگی ہوئی ہے۔ چیونٹی ہوتی کتنی ہے؟ اتنی سی تو ہوتی ہے، چھوٹی سی، اور وہ بھی لنگڑی۔ لنگڑی سردار اپنی چیونٹیوں سے کہتی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام 3 میل دور ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ ادھر چیونٹی نے بات کی، ادھر سلیمان نے سن لی اور مسکرا پڑے اس کی بات سن کر۔ وہ اپنی چیونٹیوں سے بات کر رہی ہے، نبی کو پکارا نہیں،
نبی 3 میل دور ہے، مگر اللہ نے نبی کو اتنی عزت بخشی ہے، اتنی سماعت بخشی ہے کہ اس کی امت میں سے اگر ایک حقیر چونٹی بھی اگر بات کر رہی ہے تو نبی وہ اس آپس کی بات کو بھی جانتا ہے. تو بھلا اس سلیمان نبی کا سردار جو محمد الرسول اللہ ہے، اگر کوئی امتی اس کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارے تو کیوں نہیں سن رہا ہوگا؟ چونٹی تو آپس میں بات کر رہی ہے اور 3 میل دور کا فاصلہ ہے. یارو اس میز پر اگر یہاں چونٹی ہو، اس مائک پر اگر چونٹی چل رہی ہو تو وہ آواز نہیں آئے گی. کتنا حالانکہ سینس ہے. اس مائک پر یہاں اگر چونٹی چل رہی ہو تو اس کی آواز نہیں آئے گی. تو آپ اندازہ لگا اس کے چلنے کی آواز نہیں ہو، اس نے آواز دی ہوگی تو اس کی آواز کتنے ہرٹز پر ہوگی؟ کیا ہوگی جی؟ اس کی آواز کتنی دور گئی ہوگی؟ لیکن اس آواز کو نبی کے کانوں تک پہنچانے والا کون؟ بولو اونچی آواز سے. اس چونٹی، حقیر چونٹی کی آواز کو نبی کے کان تک پہنچانے والا کون؟ اللہ. چونٹی آپس میں بات کرے، آواز چونٹی آپس میں بات کرے تو آواز، اس کی آواز اللہ نبی کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے. اگر امتی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ درود پڑھے تو یہ آواز بھی اللہ مدینے والے کے کانوں میں پہنچا دیتا ہے. قدرت دینے والا وہ ہے. اسی لیے جن کا ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں، امام العارفین مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام اعلی حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب آپ نے دعا کی اس وقت، اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے یہ عظیم نعمت دی کہ ایک لنگڑی چونٹی کی بات بھی میں نے سن لی ہے. اتنی تو نے شان دی. اشکر ان اشکر نعمتک، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں. انعمت علیہ، یہ نعمت تو نے مجھے بھی عطا کی. وعلی والدیہ، یہ وہ وراثت ہے جو مجھے میرے باپ حضرت داؤد علیہ السلام سے مجھے نصیب ہوئی ہے. ان پر بھی تو نے یہ نعمتیں نازل کی، ان کو بھی ایسی شانیں بخشیں. وَنْعَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ تو مجھے ایسے اعمال عطا فرما کہ میں ایسے کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے. وَنَعْمَلَ صَالِحًا، میں ایسے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے. سلیمان کی کوشش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. یہاں رک جاؤ، میں قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پہ آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. جب بات آئی مقتدی پیغمبر کی، حضرت سلیمان کی، تو سلیمان نے اپنی شانیں دیکھیں اور شانیں دیکھ کر یوں عرض کیا اللہ ایسے کام عطا فرما کہ تو راضی ہو جائے. اور ادھر محبوب کریم مکے کی گلیوں میں جب رب کی توحید کا پیغام لے کر چلے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے حضور کو گالی دی، کسی نے حضور کو تانے دیے. رب کریم نے ایک شخص نے کہہ دیا حضور کو، حضور کے رب نے چھوڑ دیا. اللہ نے قرآن نازل کیا، جواب یوں دیا، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. محبوب وہ نبی مجھے منا رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں راضی ہو جاؤں، اور تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ ہمیں حضور کو پہچاننے والی معرفت نصیب فرمائے. قرآن حضور کو پہچاننے کا سب سے بڑا ذریعہ. لوگوں قرآن کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ تمہیں حضور کا عاشق بنا دے گا. پڑھو ادب کے ساتھ، کیونکہ ادب نہ کیا تو پھر نہ قرآن نہ بخاری. جی بے ادبی کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو نہ قرآن سے کچھ ملے گا نہ بخاری سے ملے گا.
ادب کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو حدیثوں سے بھی ملے گا، قرآن سے بھی ملے گا، بخاری سے بھی ملے گا۔ وہ اس پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ پھر آپ نے اپنے سارے لشکر کا معائنہ کیا۔ اب لشکر میں لاکھوں لاکھ پرندے تھے، مینا، طوطا، کوا، کبوتر، مرغ، چیل، شاہین، باز، شکرا، تیتر، تلور، کتنے سارے پرندے ہیں۔ یہ سارے پرندے لاکھوں کی تعداد میں مختلف پرندے ہیں، بگلا، بڑے بڑے پرندے، مرغابیاں۔ آپ کے ساتھ لشکر تھا نا پرندوں کا۔ آپ نے یوں نظر کی، اب آپ کی نظر زمین پر بتا دی کہ زمین پر اتنی سی چونٹی کی بات بھی سن لی، اسے دیکھ بھی لیا۔ پھر گئے اس لنگڑی چونٹی کو جا کے آپ نے اٹھایا، اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کہا تو کیا کہتی تھی؟ کھربوں چونٹیوں کے اندر کون سی چونٹی نے بات کی؟ نبی کی نظر اسے پہچان رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بھی میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، میں مکے کے گاؤں سے گزرتا تھا، وہ پتھر مجھے یوں سلام کرتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں پہچانتا ہوں۔ اللہ اللہ، کاش حضور ہمیں بھی پہچان لے، اور یقیناً پہچانتے ہوں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ذرا نظر کرم زیادہ ہو جائے۔ نبی کے ساتھ یہ عقیدہ رکھو کہ نبی کو یہ ساری طاقت کون ہے دینے والا؟ قرآن بتا رہا ہے۔ اٹھایا، مفسرین نے لکھا ہے، آپ نے اسی چونٹی کو، لنگڑی کو اٹھایا، دیکھا اس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے۔ تو کون ہے؟ کہا جی میں ان سب کی بادشاہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تو بڑی ہے کہ میں بڑا ہوں؟ وہ عرض کرتی حضور پہلے تو میں چھوٹی تھی، پر جسے نبی بڑا کر رہا ہو وہ کیوں نہ کہے کہ میں بڑی ہوں۔ آپ کے صدقے مجھے عزت مل رہی ہے، میں شکر ادا کرتی ہوں۔ نبی کے ہاتھوں کا بوسہ مل رہا ہے، نبی کے ہاتھوں پر پہنچائی ہوں، میں کیوں کہوں کہ میں چھوٹی ہوں؟ کسی نے کہا نا میں بڑا امیر و کبیر ہوں، کیوں؟ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ نظر تو زمین پہ آپ نے دیکھ لی، اب آسمانوں پر ان کو جو پرندے اڑ رہے تھے آپ نے ایسے دیکھا تو ان میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ فرمایا مالی لا ارى الہدہد، ہدہد نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں پرندوں کے اندر جو نہیں ہے اسی کا نام لیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہدہد کہاں ہے؟ جی نہیں ہے حضور۔ فوراً کوا بولا، کوے نے کہا حضور نہیں ہے، دیکھا نا سرکار جب آپ اسے یاد کرتے ہیں ادھر ادھر چلا جاتا ہے، وہ صحیح نہیں کام کرتا، ڈیوٹی نہیں دیتا۔ ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وزیر اطلاعات بنایا ہوا تھا، اور کوا جو ہے نا جل بن کے خاک ہو رہا تھا۔ تو کوے کے اندر جو ہے نا بڑی تکلیف تھی کہ اس کو کیوں زیادہ قریب کر لیا اور ہمیں کیوں نہیں اتنی زیادہ عزت دی۔ ایک دن کوے نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا حضور یہ کیا خوبی ہے اس میں، آپ نے اس کو اپنا وزیر بنایا ہوا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہدہد کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ تیرے اندر ایسی کیا خوبی ہے؟ کہا نہیں حضور اس کو نہیں، میں اکیلے میں پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں اس میں ایسی کیا بات ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس میں یہ صلاحیت ہے، وہ ہمارے ساتھ جب چلتا ہے نا تو جہاں کہیں زمین میں پانی ہوتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں، پانی اگر ہمارے پاس ختم ہے اور ہم زمین پہ اترنا چاہتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ ہدہد دیکھ کے بتا یہاں زمین میں پانی کتنا دور ہے، تو وہ ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ حضور وہ اتنے گز کے فاصلے پر پانی ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا ذائقہ کھارا ہے یا میٹھا ہے، اڑتے ہوئے۔ یہ اس کو اللہ نے سعادت بخشی ہے اور یہ اللہ نے اس کو شان بخشی ہے۔ تو کوا جل بن گیا اور اس نے یہ فضیلت کی بات سن کر بھی اس نے کہا کہ حضور میں اس پر ایک اعتراض کروں گا۔ حضور نے فرمایا بول کیا ہے، کوے کا کام ہی کیا ہے، اعتراض ہی کرنا ہے، چل بول۔ اس نے کہا کہ حضور
اس سے پوچھو ذرا ایک بات ہدہد سے کہ یہ آسمان پہ اڑتے ہوئے پانی تو دیکھ لیتا ہے، پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح ہے جب شکاری جال لگاتا ہے تو یہ شکاری کا جال اس کو نظر کیوں نہیں آتا ہے، یہ جال میں پھنس کیوں جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے بے تکے اعتراض کرتے رہتے ہیں. فضیلت والوں کو ان اعتراضات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ بات نبی کی مجلس میں ہو گئی، آپ نے فرمایا جاؤ ہدہد کو بلاؤ، ذرا اس سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے بھائی، تو پانی تو دیکھ لیتا ہے، شکاری کا جال کیوں نہیں دیکھتا؟ چنانچہ ہدہد آیا اور ہدہد سے پوچھا گیا، ہاں ہدہد بتا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کوا صاحب فرما رہے ہیں کہ تو جو ہے نا وہ پانی تو دیکھ لیتا ہے اور ذائقہ دیکھ لیتا ہے، لیکن کیا بات ہے تو جال نہیں دیکھتا، جال میں پھنس جاتا ہے؟ ہدہد نے کہا حضور یہ اپنی عادت سے مجبور ہے حضور، اس کو میں کیا کہوں، آپ کے دربار میں ہے، اب ہم اس کو کیا کہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی عادت ہے ہر وقت شکایتیں کرتا رہتا ہے، اپنا تو کام اس کا اور کوئی نہیں ہے، لیکن سرکار اب آپ نے حکم دیا تو میں جواب دیتا ہوں. سرکار جو ہوا میں اڑتے ہوئے پانی کو دیکھ لیتا ہوں، ذائقہ معلوم کر لیتا ہوں، وہ میری تدبیر ہے، اور جو جال میں پھنس جاتا ہوں وہ میری تقدیر ہے. تو ہدہد کو آپ نے دیکھا، فرمایا ہدہد نہیں، کوا کہنا حضور دیکھا میں نے، کہا نا حضور ٹائم پر یہ غائب ہوتا ہے، آگے پیچھے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جب اس کے کام پڑتا ہے تو یہ غائب ہوتا ہے. تو اس طرح شکایتیں لگا رہا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس سے بڑی سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کر دوں گا. اور اگلی بات خود ہی اپنی نور نبوت کی بھی فرما دی، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی بڑی روشن خبر لے کے آئے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ تھوڑا سا ٹائم نہیں گزرا تھا، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، اس کو بتایا ہوئے ادھر سلیمان علیہ السلام یاد کر رہے ہیں، تو کدھر ہے؟ اس نے کہا اچھا، کہاں وہ خفا ہے جلال میں؟ تو روایات میں آتا ہے کہ ہدہد نے اپنے پر ٹیڑے کر لیے، اڑ کر نہیں آیا، زمین پر آ کر پر ٹیڑے کر لیے، اپنی چونچ ایسے نیچے کر لی، اور چلتا ہوا چلتا ہوا چلتا ہوا آپ کے قدموں میں آ کر رونے لگا، کہنے لگا حضور معاف فرما دیں، جو مجھ سے دیر ہوئی ہے معاف فرما دیں. فرمایا معاف کیا، کہاں تھا، کیا بات؟ عرض کرنے لگا حضور میں ایک ملک میں چلا گیا تھا، اس میں ایک عورت میں نے دیکھی ہے، بہت خوبصورت ہے اور بہت زبردست عورت ہے اور بہت ہی اچھی عورت ہے، اخلاق تو اس کے اچھے ہیں، لیکن افسوس 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 اس عورت کے اور اس کی پوری قوم کے لیے عقائد بڑے خراب ہو گئے ہیں، ان کے عقیدے میں شرک ہے، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے، جو حضور 7 بہت بڑے بڑے محلات میں سے جو 7واں محل ہے، اس کے اندر اس کا اتنا بڑا تخت ہے کہ میں نے اتنا بڑا خوبصورت تخت کبھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا اچھا. پھر اس نے کہا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، اس نے کہا کہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کو چھپی چیزیں. وہ ہدہد کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے. یہ باتیں ہدہد کر رہے، یعلم ما تخفون وما تعلنون، جو کچھ بھی کوئی بندہ چھپاتا ہے یا ظاہر کرتا ہے اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. جب ہدہد نے یوں کہا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہے بڑے عرش کا مالک، تو سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے رب کی تعریف اس کی زبان سے سنی اس سے راضی ہو گئے. یہیں پر سجدہ تلاوت بھی ہے اسی آیت میں. تو فرمایا اب میں نے یہ آیت 2 مرتبہ پڑھی ہے، لیکن یہ سجدہ تلاوت بھی آپ 2 مرتبہ کریں گے اس آیت کے حوالے سے. تو لیکن وہ حافظ جب اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں یا قاری پڑھا رہا ہو تو پھر قاری اور حافظ بچوں پر ایک ہی بار سجدہ ہوگا، وہ چاہے کتنی بار بھی اس آیت کو پڑھتے رہیں. لیکن چونکہ یہاں پر درس ہو رہا ہے، بیچ میں وقفہ آیا، اس لیے پھر اس آیت کو دوبارہ پڑھائیں، تو اس لیے اب 2 سجدے آپ نے 2 سجدہ تلاوت ادا کرنے ہوں گے، اور گویا کہ 2 مرتبہ آپ کی جھولی میں رب خیرات ڈالے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تیرے سچے اور جھوٹے ہونے کا پتہ چلتا ہے، جاؤ یہ خط لے جاؤ. خط آپ نے لکھا
اور لکھ کر ہدہد کی چونچ میں ڈال دیا، اور ہدہد کو جا کر اس کے محل میں جا اور جا کر اس کے اوپر اس کی جھولی میں خط ڈال دے جب وہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ تخت پر بیٹھی تھی اور جتنے پہرے دار اور سیکورٹی والے تھے وہ سارے دروازوں میں تھے، اور سلیمان علیہ السلام کا جو ایلچی گیا اڑتا 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 وہ سیکورٹی گارڈوں کے سروں سے ہوتا 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 سیدھا ملکہ کے پاس، وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پرندہ آ گیا۔ اب کوئی اس کو تیر مارنا چاہ رہا ہے، کوئی اس کو مارنا چاہ رہا ہے، لیکن وہ پرندہ اس کے منہ میں جو خط پکڑا ہوا دیکھا تو لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا یہ کوئی اور مسئلہ ہے بھائی۔ ایستا ایستا وہ اترتے 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 قریب ہوتے ہوتے ملکہ کے مونڈے پہ جا کے بیٹھا، اور پھر اس نے خط اس کی جھولی میں گرا دیا۔ ملکہ نے جو خط کھولا تو درباریوں نے کہا کیا ہے ملکہ جی، کیا ہوا؟ بڑے بڑے لوگ، ملا بڑے بڑے امیر لوگ اور بڑے سردار بیٹھے تھے۔ اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ، گھبرا گئی ہو، اے سردار و درباریوں، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف بڑی عزت والا خط آیا ہے۔ تو وہ کافر تھی۔ یہاں مفسرین کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ بعد میں وہ مسلمان ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب یہ کلمہ بنا کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے خط کی توہین نہیں کی، ان کے خط کا ادب کیا، ان کے خط کے ادب کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان عطا فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں یہ بھی حضور کے خط ہیں، تو اس لیے جو حضور کی حدیثوں کا ادب کرتا ہے اللہ پاک اس کے سینے کو بھی ایمان سے روشن فرما دیتا ہے۔ تو کیا ہے جی، کیا لکھا ہوا اس میں؟ اب یہاں سے آگے مفسرین میں دو بڑے اختلاف ہیں، لیکن دونوں میں بڑی محبت ہے۔ دونوں اختلاف آپ کو سناتا ہوں، دونوں میں بڑا فیض ہے۔ حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا جو اختلاف ہے وہ بھی رحمت۔ انہ من سلیمان، یہ کلمہ یہ ملکہ بلقیس کا ہے، تو بلقیس کہتی ہے انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سب سے پہلے یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھی تھی، یا آپ نے اللہ کے نام سے خط لکھا تھا، مگر اس ساری بات کو خط کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات سب سے پہلے بلقیس کی زبان سے نکلے۔ اب اختلاف یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلیمان علیہ السلام کا کلمہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں نہیں یہ بلقیس کا کلمہ ہے۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ اگر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ کلمہ سلیمان کا ہے تو تب بھی ہمارا محبت والوں کا مسلک اس سے فیض پاتا ہے کہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے توبہ کے۔ سو اس سے پتا چلا کہ اللہ نے اپنے کلام سے پہلے اپنے نبی سلیمان کی ایک حدیث کو رکھ دیا، ان کے ایک کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھ دیا تاکہ لوگوں قرآن سے پہلے حدیث پڑھ لیا کرنا تاکہ قرآن تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ ایک یہ فیض ملے گا۔ اور اگر یہ کلمہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر یہ بات مفسرین کے نزدیک یہ ملکہ بلقیس کا قول ہے تو پھر اور زیادہ واضح بات ہو گئی کہ اس سے پتا چلا کہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا ہے، تو گویا بتا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ولیہ جب وہ اسلام لے آئی تو وہ ولیہ ہو گئی، تو گویا یہ کلمہ ایک ولیہ کا فکرہ ہو گیا۔ سو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے میرے قرآن کا فیض لینے والوں، پہلے اولیاء اللہ کی باتیں کر لیا کرو، اس کی برکت سے میرے قرآن کا فیض تمہیں نصیب ہو جائے گا۔ یوں بات کرو تب بھی ہمیں فیض مل رہا ہے، اس طرح بات کرو تو تب بھی ہمیں فیض مل رہا ہے۔ اچھا کیا لکھا ہے جی؟ فرمایا وہ کہنے لگی کہ لکھا یہ ہے کہ میرے اوپر بلندی نہ چاہو، مسلمان بن کے میرے سامنے آ جاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے رکوع میں